أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد کتابی. اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی تخلیق جو ہوئی، اللہ نے جو انسان کو بنایا، اللہ نے جو اس کی فطرت کو بنایا، اور اللہ نے جس طرح انسان کی فطرت کو بنایا اسی فطرت کے مطابق، اسی مزاج کے مطابق اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، وہ اسی بھی یہ دین بھی فطری دین ہے، اور انسان کا جو مزاج ہے اس مزاج کے مطابق اللہ نے یہ دین بھی دیا ہے. انسان جب زندگی گزارتا تو ہمیشہ یہ بات ضروری نہیں کہ وہ صرف نشیب کی طرف جائے یا فراز کی طرف جائے، بلکہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز لگا ہوا رہتا ہے. کبھی انسان کو خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے. انسان ایک حالت پر زیادہ مدت تک یا ہمیشہ قائم نہیں رہتا، بلکہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ یا نشیب و فراز کے مطابق چلتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فضا اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے صحت بننے لگ جائے. بعض دفعہ فضا اتنی خراب ہو جاتی ہے، اتنی آلودہ ہو جاتی ہے کہ جس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. ایسے مواقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا رہا؟ ایسے مواقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شروع سے جو اسلام کا مزاج بھی ہے، اور بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، کہ جب انسان اپنے اندر صفائی ستھرائی کو رکھتا ہے، جب انسان اپنے مزاج کو نفاست کا مزاج بناتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر نہ گندگی وجود میں آتی ہے اور نہ بیماری وجود میں آتی ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انسان کے لیے، وہ چیز کھاتا ہے تو صحت بنتی ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اگر اس کو کھاتا ہے تو بیماری وجود میں آتی ہے. اسی لیے شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اسلام کا مزاج ایک فطری مزاج ہے، جو انسان کا جو فطری مزاج ہے اسی فطری مزاج کے مطابق اسلام ہے. اسی طرح ان مواقع پر جہاں احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، ان چیزوں کو اسباب کے درجے میں ان کو پورا کرنا چاہیے، کہ جس طرح احتیاطی تدابیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آدمی کو پاکی صفائی کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے، جس کو اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، اور آج اگر کوئی کہتا ہے تو مان لیتے ہیں. خیر، اب یہ جو وبا چل رہی ہے، جس کو کرونا وائرس کہیے یا کچھ دن پہلے کوئی اور بخار چلا، جو کچھ بھی وبائی امراض چلتے ہیں ہر کچھ دن میں، تو اب جو وائرس چل رہا ہے، اب جو وبا چل رہی ہے، اب ماہرین کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ کو ہر تھوڑی دیر پہ دھو لیا کرو، اور جب چھینک آئے تو ہاتھ میں مت چھینکا کرو، بلکہ دستی ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو اس میں چھینکا جائے، ہاتھ سے نہ چھینکا جائے. اگر یہ بھی نہ ہو تو آستین میں چھینک لے، ہاتھ میں نہ چھینکے، کیونکہ یہ ہاتھ میں چھینکتے ہیں تو وہ پھر جو ہے مصافحہ کرتے ہیں، وہ پھر بیماری منتقل ہوتی ہے. یہ ان کے اپنے تجزیے ہے، لیکن شریعت
یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے طور پہ پاکی صفائی کا خیال رکھیے، اللہ آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ دوسری چیز یہ اسباب کے درجے میں ہے، اور اگر کوئی آدمی بیماری سے بچنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو دعا ہے مختصر سی دعا لیکن بہت جامع دعا ہے، اور یہ دعا صرف آدمی کو ظاہری امراض سے جہاں بچاتی ہے، جیسے وہ وبائی امراض ہو، بیماری ہو، جہاں اس چیز سے بچاتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ جو آج کل جو چیزیں بڑھ رہی ہے حسد کی بنیاد پر، جادو وغیرہ، اس سے بھی یہ دعا اس سے بھی بچاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جائے، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، مسواک ہمیشہ ساتھ رکھے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اگر کوئی اس چیز کی سکت رکھتا ہے کہ وہ سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھ لے۔ ہر قسم کی بیماری سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ آج منصف میں بھی وہ اس کا شروع کا جو صفحہ ہے، پہلا منصف کا جو پلٹانے کے بعد ادھر کونے میں وہ نماز کے اوقات جانے تھے، اس کے نیچے بھی 3 دعائیں آئی ہیں، وہ بھی بہت جامع دعا ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اسباب کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آدمی یہ یقین رکھے کہ اگر میری مقدر میں ہو تو کوئی چیز روک تو نہیں سکتی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو بیماری کے منتقل ہونے کے بارے میں یہ احادیث میں بھی ان چیزوں کا آیا ہے ذکر کہ جب کسی علاقے کے اندر کوئی وبائی مرض پھیلنے لگتا ہے تو وہاں سے سب سے پہلے سفر روک دیا جائے، نہ وہاں سے کوئی دوسری جگہ منتقل ہو، نہ دوسری جگہ سے وہاں کوئی منتقل ہو۔ یہ احادیث میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، جہاں وبائی امراض پھیلتے ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ یہ وبائی امراض کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ہمارے ذہن میں رکھنے کی تھی۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے رجب المرجب کا مہینہ، یہ مہینہ بھی وہی اشہر حرم میں سے ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ جو 4 اشہر حرم ہیں کہ اس کے بارے میں گزشتہ کئی مرتبہ تذکرہ آ چکا ہے کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہے، ذی قعدہ نہیں، محرم، سفر، ذی الحجہ، محرم، سفر اور رجب۔ یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں جس کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی جنگ و جدال روک دیا جاتا تھا، اور پرانی جو لڑائیاں تھیں ہر چیز روک دی جاتی تھی۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی مہینے کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے، یا صحابہ اکرام یا اولیاء اللہ کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بات تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی کہ کوئی مہینہ منحوس ہے یا کسی مہینے میں کوئی چیز نہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا ضروری ہے۔ جو ہمارے پاس رائج ہو رہی ہے، اگر آدمی رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، نفلی روزہ رکھ لے، لیکن بطور خاص کسی تاریخ کو تجویز کر کسی چیز کا خاص اہتمام کر کے رکھنا، یہ تو نہ صحابہ جو ہم کو دیے ہیں اس سے تو ہم کو نہیں ملا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے اگر کوئی چیز قابل اتباع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی اس کو عبادت سمجھ کر کرنا، اگر ایسے ہی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک رسم کا درجہ رکھتی ہے یا جو کچھ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو عبادت سمجھنا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کو ملا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو اس وقت یہ چیز بدعت سمجھی جاتی ہے کہ جو چیز جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللہ سے اور صحابہ اکرام سے ہم کو نہ ملے
ان چیزوں کا رائج کرنا، ان چیزوں کو عبادت سمجھ کر کرنا، ان چیزوں کو ثواب سمجھ کر کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی روزہ عبادت سمجھ کر، یہ تاریخ کا فلاں روزہ مقرر کر رہنا، یہ بدعت سمجھی جائے گی۔ اگر آپ کوئی نفلی روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ ہے، سال بھر میں کبھی بھی رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور خاص کسی تاریخ کو متعین کر کے کسی خاص واقعے کو اس سے جوڑ کر رکھنا، یہ حضرات صحابہ کرام سے یا ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز نہیں ملی۔ اس لیے ان چیزوں کو اہتمام کر کے رکھنا، ہم اہل سنت جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی جو چیزیں ہم کو دی ہے، اس کو تمام چیزوں کو جو سچا مانتا ہے، اس میں اضافے کو جو بدعت سمجھتا ہے، وہ تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں رافضیوں کی طرف سے آئی ہیں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ بڑے غور سے ان چیزوں کو سنیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، کافر کہتے ہیں، جو دل میں آتا کہتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے کاتب وحی بنایا تھا، جو وحی اترتی تھی، حضرت معاویہ ان وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز جناب نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچتی تھی اللہ کی طرف سے، تو اس کو لکھنے والے حضرت معاویہ تھے، جن کے بارے میں قرآن کرام بررہ کہا۔ ایسے صحابی کے بارے میں یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جنگ کی۔ حضرت علی سے جو جنگ ہوئی وہ کیا چیز تھی؟ کہ قاتلان عثمان، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے بدلہ لیجئے، آپ پہلے قصاص لیجئے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ اسلامی شریعت ہے۔ تو پہلے آپ قصاص لیجئے، تب ہم آپ کی خلافت مانیں گے کیا؟ اس کے بعد آپ جو ہے نا خلیفہ بنیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ماحول ہے، اس وقت ہم پہلے قصاص نہیں لے سکتے، ورنہ اور حالات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے جب ابھی خلافت قائم کر دیں گے، اس کے بعد جب ہم مضبوط ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے چن کر بدلہ لے لیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زور دیا، جس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین واقع ہوئی، جس میں صحابہ بھی شہید ہوئے، تابعین بھی شہید ہوئے۔ لیکن آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اگر کوئی آتا کہ حضرت علی کے خلاف، تو حضرت علی اس کے سلسلے میں سخت ہو جاتے کہ تو کون ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کو کچھ کہہ سکتا۔ یہ آپسی صحابہ کی محبتیں تھیں، لیکن یہ رافضی اس کو بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرقہ ہے، اگر اہل بیت میں، اگر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر محبت ثابت ہو جائے تو یہ مذہب ختم ہو جاتا ہے، نفرت ثابت ہو جائے تو یہ مذہب قائم رہتا ہے۔ خیر، رخ دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ آخر میں یہ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر، ان کی خوشی میں جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو ان رافضیوں نے چھپ کر مٹھائی بنائی، تقسیم کی، کھائی، خوشی میں حضرت معاویہ کی وفات پر۔ آج جس کو ہم کنڈوں کا نام دیتے ہیں، وہ چیز انہی کی رائج کرتا ہے کہ اس سے کسی بھی ان کے جو 12 امام ہیں، کسی کا اس سے نہ وفات کا کوئی تعلق ہے نہ پیدائش کا کوئی تعلق ہے، بلکہ اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے اس کا تعلق ہے۔ اب بتاؤ کہ کسی صحابی کی وفات پر ایک سچا مومن کس طرح خوشی بنا سکتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اہل علم سے رجوع ہوں،
آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی، ان کی زندگی سامنے رکھ کر آپ اہل علم سے رجوع اور ان چیزوں کا حل کریں۔ آپ اپنے دماغ کے مطابق شریعت کے کسی مسئلے کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ اہل علم سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کو اگر لے کر جائیں گے تو آپ کا مسئلہ صحیح حل ہوگا۔ اگر آپ اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اسلام کے شریعت کے سارے مسئلے گڑبڑ ہوتے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں کا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔